बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं सिल्वी खान। आज हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे वो मुलाहिज़ा कीजिए। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल पर NCOC का जायजा इजलास, तमाम सूबों के वज़ीर आला की शिरकत। इजलास में GB के निगरां वज़ीर आला की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। मीर अफजल ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना केसेस से सेहतयाब होने वाले अफराद की शरह 93% है। खदशा है इलेक्शन मुहिम के दौरान कोरोना फैल सकता है, मगर निगरां हुकूमत कोरोना की रोकथाम के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक है। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का ग़िज़र के बालाई सब डिवीज़न यासीन में इंतखाबी जलसे से खिताब, अपोजिशन पर सख्त तनकीद। बोले, PDM का झंडा लगाने वाले गद्दार हैं। इमरान खान मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। अली अमीन ने सब डिवीज़न यासीन में 10 अरब रुपए का खुसूसी ग्रांट देने का भी ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अवामी जलसे से खिताब, कहा, ग़िज़र को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़िले का दर्जा दिया, आप सब ने पीपल्स पार्टी को जिंदा रखा। आज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि उन्हें अपना सूबा चाहिए। इमरान खान फ़कत इंतकाम की सियासत करता है। GB को इमरान की तब्दीली से बचाना है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी गुफ्तगू और GB के खूबसूरत मकाम पसूसर की सैर होगी शामिल। खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में देखते रहिए K2 टेलीविजन। जी नाजरीन, खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में आज हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे वो आपने मुलाहिज़ा की, और अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि निगरां वज़ीर आला GB का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस की रिकवरी शरह 93% है। तफसीलात से आपको आगाह करें, वफाकी वज़ीर मनसूबा असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें तमाम सूबों के वज़ीर आला ने शिरकत की। इस मौके पर NCOC के इजलास में निगरां वज़ीर आला GB ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास से इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आला मीर अफजल ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस की रिकवरी शरह 93% है। सूबे में कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। जिन इलाकों में कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं, उन इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं। तमाम सियासी जमातों को हिदायत की गई है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सियासी जलसों की वजह से कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो सकता है, लेकिन हुकूमत SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए इकदाम कर रही है। इस मौके पर इजलास में शुरका ने GB के उठाए जाने वाले इकदाम को सराहा। और अब आपको यहाँ पर बताएं, वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर ने ग़िज़र के बालाई सब डिवीज़न यासीन में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान मुल्क से डाकू और लुटेरों का सफाया करेंगे और लूटी हुई दौलत कौमी ख़जाने में जमा कराएंगे। तफसीलात से आपको आगाह करते चले कि वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर ने इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में ग़िज़र के बालाई सब डिवीज़न यासीन में इंतखाबी जलसे से खिताब किया है। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि इमरान खान की क़यादत में मुल्क से चोर और लुटेरों का सफाया करेंगे। उन्होंने कहा कि PDM का झंडा लगाने वाले मुल्क का गद्दार है। शहबाज शरीफ और बिलावल गिलगित बल्तिस्तान को आईनी सूबा बनाने पर रो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने इस दौरान अवाम से मुखातिब होकर कहा कि सब डिवीज़न यासीन के लिए 10 अरब रुपए का खुसूसी ग्रांट देने, गोपस यासीन को ज़िला बनाने, यासीन में 50 बेड अस्पताल बनाने, बॉयज़ एंड गर्ल्स 2 अलग अलग कॉलेजेस बनाने और गिलगित बल्तिस्तान के कोटे में 1 लाख बोरी गंदम इजाफा करेंगे। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को 100% एहसास कार्ड के अलावा इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड्स भी दिए जाएंगे। इंतखाबी जलसे में अली अमीन ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि सब अपोजिशन की जमातें चोर हैं। उन्होंने कौमी ख़जाने को लूटा। इमरान खान मुल्क की दौलत को वापस लाएंगे और कौमी ख़जाने को भरेंगे।
और अब आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि गीजर को जुल्फिकार अली भुट्टो ने जिले का दर्जा दिया है और आप सब ने पीपल्स पार्टी को जिंदा रखा है। आज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि उन्हें अपना सूबा चाहिए। तफसीलात से आपको आगाह करें, गीजर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हम जीतेंगे। कोई नहीं कह सकेगा कि ये साजिश का नतीजा है, क्योंकि हमने गिलगित बल्तिस्तान को सब्सिडी दिलाई। तहरीक इंसाफ वाले अब सब्सिडी भेजना चाहते हैं और हम अब कठपुतली को चोरी और डाका नहीं डालने देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन के मुआशी और मवासलाती मुआहदे से गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की का आगाज़ था। बिलावल जरदारी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई पूछे कि अचानक आपको इलेक्शन के वक्त कैसे जीबी के लोगों की याद आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें मालूम हो गया है कि जीबी की अवाम पीपल्स पार्टी और बिलावल के साथ खड़ी है। घांचे से लेकर गिजर तक अवाम हमारे साथ है। वज़ीर आज़म ने डर के मारे दौरा किया और अवाम को पीपल्स पार्टी के साथ देखकर डर गए हैं, अवाम की ताकत से डर गए हैं और सोचा कि धांधली फिर से शुरू कर लें। लेकिन उनको ये समझ भी नहीं है कि जीबी के अवाम गैरतमंद और वफादार हैं, शहीदों के साथ जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ खड़े हैं। जीबी के अवाम किसी कठपुतली के धोखे में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को 2 साल तक जीबी के अवाम का कोई ख्याल नहीं आया और अब आकर कहते हैं कि इंतखाबात हैं, पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि इमरान खान की सियासत मुनाफकत है, वो सिर्फ सियासी मुखालफिन बंद करने की कोशिश करते हैं। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज के दौरा गिलगित बल्तिस्तान की तफसीलात जारी कर दी। मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में 7 रोज़ गिलगित बल्तिस्तान में क़याम करेंगी। तफसीलात से आपको आगाह करते चले, मरियम नवाज कल 5 नवंबर को स्कर्दू पहुंचेंगी। मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक मरियम नवाज 5 नवंबर को गवारी के जलसे से खिताब करेंगी और 6 नवंबर को शिगार से स्कर्दू तक निकाले जाने वाली रैली में शिरकत के अलावा स्कर्दू में जलसे से खिताब करेंगी। 7 नवंबर को मरियम नवाज दम्बुदास में मुनक्किदा इस्तकबालिया में शिरकत के अलावा वहाँ मुनक्किदा जलसे से भी खिताब करेंगी। मरियम नवाज 8 नवंबर को गाकोच जाएंगी, जहाँ मुस्लिम लीग नून ज़िला गिजर के ज़ेर एहतमाम इस्तकबालिया में शिरकत करेंगी और शाम को वहाँ मतलब गोकोच में अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगी। मरियम नवाज 10 नवंबर को अस्तोर में, 11 नवंबर को चिल्लास में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगी। मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के सदर और साबिक वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर रहमान मरियम नवाज के एजाज़ में इशाया भी देंगे, जहां मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून की गिलगित बल्तिस्तान में 5 साल की हुकूमत की कारकर्दगी, तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस दौरे के दौरान मरियम नवाज पार्टी उम्मीदवारों, ओहदेदारों, कारकुनान, नौजवानों और बुजुर्ग अमायदीन से मुलाकातें भी करेंगी। मरियम नवाज 6 नवंबर से 11 नवंबर तक भरपूर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के बाद गिलगित बल्तिस्तान से वापस रवाना होंगी। और अब आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी के लिए वफाक और सूबों से 11,000 के करीब इजाफी सिक्योरिटी एहलकार मांग लिए हैं। तफसीलात से आपको आगाह करें, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान कैप्टन रिटायर्ड खुर्रम आगा का सेनेट की कायमा कमेटी बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर ब्रीफिंग में कहना था कि इलेक्शन 15 नवंबर को होगा। उनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए वफाक और सूबों से 11,000 के करीब इजाफी सिक्योरिटी एहलकार मांग लिए। गिलगित बल्तिस्तान के पास दस्तयाब सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद 5,000 से ज़ायद हैं, ताहम इलेक्शन डे की सिक्योरिटी पर हमें 16,000 सिक्योरिटी एहलकार दरकार होंगे। इजाफी फोर्स की फराहमी के लिए वफाकी वजारत दाखिला और सूबों से पुलिस की फराहमी के लिए राब्ता किया है। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि हुकूमत ने पोलिंग डे पर फौज की खिदमात न लेने का फैसला किया है, ताहम किसी भी मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए फौज को क्विक रिस्पांस के लिए तलब किया जाएगा। उनका कहना था कि सूबे भर में मजमूई तौर पर 1,141 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जिनमें से 297 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास जबकि 280 हसास करार दिए गए हैं।
اور اب آپ کو بتائیں استور ہیڈ کوارٹر عیدگاہ میں بجلی کے شارٹ سرکٹ کا تیسرا واقعہ پیش آ گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ اور فائر بریگیڈ کا عملہ ایسے واقعات کو بروقت روکنے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ 1 کروڑ کی مشینری دستیاب ہونے کے باوجود فائر بریگیڈ کا عملہ اور انتظامیہ ایسے اقدامات کی روک تھام میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عبدالوہاب سے۔ جی عبدالوہاب، آگاہ کیجیے گا۔ جی، ضلع استور میں آج تیسرا واقعہ ہے۔ 1 ماہ کے اندر 3 جو گل ہیں جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے ہم محکمہ ریسکیو اور جو فائر بریگیڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے، میڈیا نے بار بار نشاندہی کی، اس کے باوجود بھی تاحال یہ محکمہ فعال کرنے میں حکومت اور سیاسی نمائندے جو ہیں ناکام ہو چکے ہیں۔ میں بات کروں، میں اس وقت موجود ہوں ضلع ہیڈ کوارٹر کے اندر عیدگاہ میں۔ ڈپٹی کمشنر سے 1 کلومیٹر کی مسافت پر واقع محلہ کے اندر ایک آگ لگی ہے دوپہر کو بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے، اور 2 ہفتہ پہلے چونگرا میں آگ لگی۔ وہاں پر بھی جو ہے محکمہ فائر بریگیڈ اور ریسکیو کے 112 کا جو عملہ ہے پہنچنے میں اپنی کوتاہی ضرور کرتا ہے، لیکن اس بار یہاں بھی کس طرح وہ ہیڈ کوارٹر سے 10 کلومیٹر پہ 1 کلومیٹر کی مسافت پہ ان کا آفس موجود تھے، وہ پہنچے ہیں نہیں پہنچے، اس حوالے سے یہاں پہ جو مالک ہیں ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہے وہ پہنچا نہیں پہنچے، اس حوالے سے بات کریں۔ جی السلام علیکم، آپ کا نام؟ یہ بتائیے شارٹ سرکٹ کب ہوا تھا؟ پتہ نہیں، اچانک یہ شارٹ دوپہر کے ٹائم ہوا تھا، کون سے ٹائم پہ ہوا تھا؟ 11:30 کے ٹائم پہ۔ تو یہ آگ بجھانے میں یہ مالا والوں نے بجھائی ہے یا مالا یہ فائر بریگیڈ اور ریسکیو کا عملہ کوئی ابھی تک نہیں پہنچا؟ نہیں پہنچا، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ آپ خود آپ نے بجھائی ہے؟ خود یہاں پہ بتاؤ، آپ کی جو زندگی کی جمع پونجی تھی وہ 1 سیکنڈوں میں جل کر راکھ ہو گئی، تو اب آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ بس ہم کیا بتا لیں گے، حکومت کو فائر بریگیڈ ہونا چاہیے، سہولیت ہونا چاہیے، سہولت ہونا چاہیے۔ بالکل بھی نہیں، حکومت سے مطالبہ یہی ہے جو ہونا تھا ہو گیا، جو کچھ جائیداد تھی وہ ختم ہو گئی۔ جی یقیناً ان کا یہی مطالبہ اور یہی سوال اٹھتا ہے کہ محکمہ فائر بریگیڈ یہاں۔ بہت شکریہ عبدالوہاب تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ خیر خبر گلگت بلتستان میں، جہاں خصوص سے آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت علاقہ ہے، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے آج کے سیگمنٹ فوکس ٹوڈے کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے K2 ٹیلی ویژن کے بیورو چیف گلگت بلتستان عیسیٰ حلیم سے خصوصی گفتگو کی ہے۔ اپنی گفتگو میں انہوں نے جی بی الیکشن مہم سمیت جی بی عوام کے مسائل اور ان کے حل پر گفتگو کی۔ سیاسی گفتگو کے ساتھ ساتھ اپنی شادی کے معاملے پر بھی بلاول نے گفتگو کی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا K2 ٹیلی ویژن سے خصوصی گفتگو میں کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی، دردستان، بلورستان، گلگت بلتستان، شمالی علاقہ جات کے بعد ایک بار پھر گلگت بلتستان، اور گلگت بلتستان پہاڑوں کی سلطنت جبل آف پاکستان ان دنوں انتخابات کی طرف جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں انتخابات کے حوالے سے گہما گہمی عروج پر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری ان دنوں گلگت بلتستان کے تمام حلقوں میں الیکشن کی جو رونقیں ہیں ان کو دوبالا کر رہے ہیں، اور عوام کا جو لہو ہے اس کو گرما رہے ہیں، اور اس حوالے سے بہت سے اور سٹیک ہولڈرز اس وقت میدان میں اترے ہیں، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون سمیت دیگر تمام سٹیک ہولڈرز گلگت بلتستان میں الیکشن کو اپنے حق میں کرانے کے لیے، عوام کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے اس وقت میدان میں کودے ہیں، اور پوری توانائی کے ساتھ الیکشن کی جو جنگ ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ اس وقت میں بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ میں موجود ہوں۔ سر، میں آپ کو شو میں ویلکم کہتا ہوں۔ گلگت بلتستان میں الیکشن کی گہما گہمی آپ کے بغیر ادھوری تھی، اور یقیناً جیسے ہی آپ تشریف لائے اور گلگت بلتستان میں الیکشن کی گہما گہمی کو آپ نے عروج تک پہنچایا ہے۔ گلگت بلتستان ایک طرف الیکشن کی طرف جا رہا ہے، اور دوسری طرف گلگت بلتستان عبوری آئینی صوبے کی طرف بھی جا رہا ہے، اور یقیناً گورننس آرڈر 2009 پاکستان پیپلز پارٹی نے دی، جس کے بعد یہاں کے لوگوں کی خوشیاں دوبالا ہو گئی تھی۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں اس وقت جو انتخابات کی جو گہما گہمی ہے، آپ کی نظر میں آپ اس وقت کتنے سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں ہیں، اور جو عبوری آئینی صوبہ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، آپ کا ایک تو شکریہ، اور میں خوش ہوں کہ میں آپ کا چینل کے ساتھ K2 کے ساتھ انٹرویو کر کے گلگت بلتستان کے عوام سے اپنا پارٹی کا پیغام پہنچ سکوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اور آپ نے ذکر بھی کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ آج کا نہیں 3 نسلوں کا رشتہ ہے۔
اور ہم آج گلگت بلتستان میں صرف اس لیے نہیں ہیں کہ یہاں الیکشنز ہو رہے ہیں، ہم اس لیے یہاں ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو وہ حقوق دلوانا چاہ رہے ہیں جو ان کا حق ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کا حصہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق میں اضافہ کیا ہے، اور اب اگر گلگت بلتستان کے عوام کا حقوق میں اضافہ ہونا ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی یہ کر سکتا ہے. تو یہ صرف الیکشن کی سوال نہیں ہے، یہ گلگت بلتستان کے عوام کا مستقبل کا سوال ہے. اور اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت گلگت بلتستان کے عوام کھڑی ہے. ہم ہر جگہ پہنچ رہے ہیں. میں گلگت بلتستان کا چپا چپا کا دورہ کر رہا ہوں تاکہ میں گلگت بلتستان کے عوام کا مسائل خود اپنے آنکھوں سے دیکھ سکوں اور اپنا جو منشور ہے میں ان کے دروازہ تک پہنچا سکوں. سر آپ نے فرمایا کہ میں الیکشن جیت کے میں جاؤں گا، اور دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان بھی یہاں تشریف لائے اور گنڈاپور صاحب بھی یہاں پر اس وقت موجود ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنی حکومت بنا کے دم لیں گے. تو اس حوالے سے ایک سٹیک ہولڈر پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن کمیشن کے باہر وہ دھرنا بھی انہوں نے دیا، اور اس حوالے سے آپ کو کوئی تحفظات ہیں سر؟ جی ہم تو آئین میں اور قانون کے ماننے والے لوگ ہیں، اور ہمارا جو موقف ہے دھاندلی کے خلاف وہ بھی واضح ہیں. اور اس وقت اگر قانون کا خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومتی وزیر گلگت بلتستان کے دورے کر رہے ہیں، وزیر اعظم خود یہاں آ رہے ہیں، تو یہ قانون کا خلاف ورزی ہے. اور یہ نہ صرف اس لیے شرمناک ہے کہ قانون کی خلاف ورزی ہے، کھلم کھلا دھاندلی کی کوشش ہے، مگر یہ اس لیے بھی حیران کن ہے، شرمناک ہے کہ 2 سال سے یہی بندہ گلگت بلتستان کا وزیر ہے، یہی بندہ آپ کا وزیر اعظم ہے، لیکن یہاں آ کے نہ آپ کے صوبہ کے بارے میں نہ آپ کے عوام کے مسائل کے بارے میں کچھ کام کیا گیا ہے. اور اچانک الیکشن کے دوران ہی ان کو گلگت بلتستان یاد آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہاں موجود ہونا اور جن کا ذمہ داری ہے شفاف اور شفاف الیکشنز کروانا، ان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا، یہ ایک پیغام ہے کہ اب بھی یہ حکومت اور اس حکومت کے جو سہولت کار ہے وہ دھاندلی پہ یقین رکھتے ہیں. مگر میں گلگت بلتستان کا ہر علاقہ خود گیا ہوں، میں عوام کا جوش اور جذبہ خود دیکھا ہوں، تو مجھے پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی گلگت بلتستان کے عوام کے دلوں میں زندہ ہے. وہ جانتے ہیں کہ غربت سے آزادی اور بے روزگاری سے آزادی صرف پاکستان پیپلز پارٹی دلوا سکتی ہے، اور اگر سرزمین بے آئین کو ہمیں آئین دلوانا ہے تو وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے. سر آپ گلگت بلتستان کے حوالے سے جو کچھ بھی دیا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھ کر ان سے تائید اور حمایت حاصل کرنے کے بعد دیا جائے گا. تو یہ جب گلگت بلتستان کے عبوری آئین کے حوالے سے جب یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان چلا گیا اور موجودہ حکومت کو واضح احکامات کے باوجود بھی انہوں نے کوئی پیش رفت نہیں کی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جہاں تک سپریم کورٹ کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ فیصلہ گلگت بلتستان کے عوام کریں گے. گلگت بلتستان کا فیصلہ گلگت بلتستان کے عوام کی طرف سے ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں جو صاف و شفاف الیکشنز ہو، گلگت بلتستان کے عوام واضح اپنے جو رائے ہیں وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنا اسمبلی میں دلوا دے، اور وہ اسمبلی جب بنتا ہے وہ ان کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس پہ جو بھی ان کے مطالبات ہیں، جو بھی ان کے سجیسشنز ہیں، وہ وفاق کی طرف ہمارے طرف بھیجا جائے. جہاں تک سپریم کورٹ کی تعلق ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ثاقب نثار کے دور میں یہ ایشو اٹھایا گیا تھا، اور ایک شک یہ بھی ہے کہ جب یہ قدم اٹھایا جاتا ہے تو ان کو آن بورڈ لیا جائے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جو آج کہتا ہے کہ وہ اس عبوری صوبہ کے حق میں ہے، وہ اسی ثاقب نثار کے فیصلے کے خلاف خود ریویو میں گیا ہے. تو اگر وہ سچ بول رہا ہے تو پھر اس کا اپنا جو پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں ریویو کا، اس کو بھی واپس لینا چاہیے. اور جب گلگت بلتستان کے عوام یہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں تو پھر طریقے کے تحت
ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے وفاق میں. سر اس وقت آپ کو پورا گلگت بلتستان دیکھ رہا ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، تو جہاں ہم نے گلگت بلتستان الیکشن کے حوالے سے بات کی، وہاں اگر میں ایک کوشچن اس حوالے سے کروں جو ہمارے ناظرین کی بڑی دلچسپی ہے کہ آپ شادی کب کریں گے؟ سر یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے الیکشن جیتنے کے بعد. انشاءاللہ ہم نے اب پورا کا پورا فوکس، جیسے آپ نے دیکھا ہے، ہم گلگت بلتستان کا چپا چپا کا دورہ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے گلگت بلتستان کے عوام نے ہمارا جگہ جگہ استقبال کیا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ان کا وفاداری کا اظہار کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ 15 نومبر کو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت دلوائیں گے تاکہ ہم ان کے حقوق دلوا سکتے ہیں. جی ناظرین، یقیناً گلگت بلتستان میں بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی نے یقیناً ایک لوگوں کو خوشگوار حیرت بھی ہو رہی ہے کہ ایسے جم کے پوری توانائی کے ساتھ، پوری انرجی کے ساتھ الیکشن کے میدان کو گرما رہے ہیں، اور لوگ بھی ان کے ساتھ والہانہ محبت اور جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ الیکشن جو ہے، الیکشن میں لوگ اپنی مرضی سے آزادانہ طور پر، منصفانہ طور پر کسی قسم کی دھاندلی کے امکانات کو لوگ رد کریں گے، ختم کریں گے، اور کھل کے جو ہے اپنی رائے دیں گے، اور اپنے جو امیدوار ہے اس کو کامیاب بنائیں گے. اور گلگت بلتستان کا الیکشن جو ہے وہ یقیناً ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی لوگوں کو یہاں سے ایک خوشگوار حیرت ہوگی کہ یہاں کا الیکشن پرامن تھا. یہاں کے الیکشن میں پورے سٹیک ہولڈرز نے اپنی پوری توانائی کے ساتھ کودیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو K2 ٹیلی ویژن سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. جی بی الیکشن مہم سمیت جی بی عوام کے مسائل اور ان کے حل پر انہوں نے گفتگو کی، اور شادی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ یہ الیکشن جیتنے کے بعد آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ خیر خبر گلگت بلتستان ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبریں جاننے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ahwalgb.com پر. اب مجھے سلوی خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.